السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج جو اگنورینس کا لیول ہے نا، کہ آپ کو علم نہیں ہے لیکن آپ کا عقیدہ ہے، آپ کو انفارمیشن نہیں ہے لیکن آپ بات تیقن سے کر رہے ہیں، یہ ایک ایسی ڈائیکاٹمی پائی جا رہی ہے سوسائٹی میں کہ اس کے پھر جو اثرات ہیں وہ آپ کو روزمرہ دیکھنے کو بھی مل رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اگر آپ کے ان حوالوں سے چل رہا ہو تھوڑا تھوڑا، کہ مثلاً آپ کو اطلاع ملی کہ فلاں جگہ کرونا کے اتنے کیسز ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ 1000 نہیں ہیں، وہ 800 ہیں، تو اس سے شاید اتنا فرق نہیں پڑتا مس انفارمیشن کا، جتنا اس صورت میں پڑتا ہے کہ آپ کو جب کسی ایک طبقہ ہے سوسائٹی کا جو اس سے جب نفرت کی تعلیم بڑی اتھینٹیکیٹڈ وے سے دی جا رہی ہو، اور اس کو آپ کی موت زندگی کا مسئلہ بنا دیا جائے، اور اس کو آپ کے عقائد کا جزو لا ینفک قرار دے دیا جائے، اور اس میں کہا جائے کہ آپ کی بقا کی بنیاد یہ اس بات پر ہے، اور جس بات پر آپ اپنی بقا کی بنیاد ٹھہرائیں، جس بات کو آپ اپنا موت زندگی کا مسئلہ بنائیں، اس بات کے بارے میں علم کا یہ لیول ہو، اس کی آج میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا، بالکل تازہ، یعنی ان حوالوں سے کہ جب ابھی ہم پاکستان میں اپنے احباب سے اٹھنا بیٹھنا تھا تو کس طرح بعض باتوں پہ وہ یوں آنکھیں اچکا کے کہتے ہیں اچھا یہ بات تھی۔ ایک مثال بیوروکریسی میں ہے، ایک یعنی سول بیوروکریسی میں، اور ایک مثال ملٹری بیوروکریسی کی ہے، اور آپ اگر دیکھیں تو وہاں کے جو ارباب حل و عقد ہیں اور جو صاحبان اختیار ہیں، ان کی جب سے پاکستان بنا ہے یہی 2 صورتیں رہی ہیں۔ سیاستدان والا طبقہ جو ہے وہ آتا ہے جاتا ہے، مطلب رات بھر دیدہ نمناک میں لہراتے رہے، شعر کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے ذہن میں، اور وہ آپ کو جو ہے نا گفتگو کی جو سنجیدگی ہے اس کی کاٹ کے کنارے تھوڑے تھوڑے کھرچ دیتا ہے، کہ رات بھر دیدہ نمناک میں لہراتے رہے، خواب کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے بھی سنا ہے، اور اس میں ہمارے ایک دوست نے تو خیر گرہ بھی لگائی پیروڈی کے رنگ میں، کہ ہمارا آنا جانا جو تھا کمرے میں، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ رات بھر دیدہ نمناک میں لہراتے رہے، سانپ کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے، یعنی انہوں نے سانس کو سانپ سے بدل دیا۔ بہرحال واپس جاتے ہیں موضوع کی طرف۔ سوری، ہمارے جس زمانے میں ریڈیو میں تھے تو جن کو وہ شاہراہ دستور کا پورا نقشہ ذہن میں ہو کہ شروع میں ایک طرف کونے پہ فرینچ ایمبیسی ہے، یہ اسلام آباد کو ایک گویا ویژولائز اور یاد کرنے کی بھی ایک ہے صورت، اور دوسری طرف جو ہے وہ پہلے خالی جگہ کونے میں چھوڑ کے سرینا کے ساتھ والی، پھر وزارت خارجہ، اور اس کے بعد ریڈیو پاکستان، اور ریڈیو پاکستان کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ آسٹریلین ایمبیسی، اور اس کے آگے کونے پہ دوسرے کونے پر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، اور اس کی بیک سائڈ پہ نیشنل لائبریری۔ اب یہ ساری وہ بلڈنگیں، ساری وہ جگہیں ہیں جہاں پہ جن کو آپ اخباروں میں جب کالموں میں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پاور کوریڈورز، اور یوسفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ اقتدار کی غلام گردشیں۔ عجیب ہے، یعنی 2 تضادات کو انہوں نے ایک جملے میں سمو دیا کہ اقتدار کی غلام گردشیں۔ اس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس آ جاتا ہے، دوسری طرف سامنے ایف بی آر یا سی بی آر وہ آ جاتی ہے بلڈنگ، اور پھر چل اسکائی از دا لمٹ، مطلب شاید وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت تو وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر وہاں تک پہنچ کے بات ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے پرواز کوئی نہیں ہے۔ تو ایک دن ہمارا پروگرام ریڈیو کا ختم ہوا تو ایک ہمارے دوست جو اس وقت کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جوائنٹ سیکرٹری تھے، اور پوسٹنگ جوائنٹ سیکرٹری کی تھی، ویسے وہ ڈی ایس لیول پہ تھے، چائے پہ اکٹھے ہو گئے کہ چلیں آج شام چائے پیتے ہیں 2-3 بجے کے قریب۔ اب کوئی واقعات بھی اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ ادھر یہ کر دیا، فلاں ٹارگٹ کلنگ ہو گئی، لاہور والا واقعہ اس وقت بالکل ہی تازہ تھا،
تو اس حوالے سے بھی بات ہونی تھی نیچرلی. تو بیٹھتے ہی انہوں نے چونکہ شریف النفس تھے, پہلے تو اس پہ تعزیت اور افسوس کیا, پھر اس کے بعد کہا کہ یار یہ اس حد تک آپ لوگوں کے خلاف کیوں پایا جاتا ہے, اتنا بغض اور اس طرح اور ون سائیڈڈنیس. اور یہ بھی سارے جانتے ہیں نا کہ جب اگر کسی اور جگہ کوئی سکھوں یا کسی اور کمیونٹی کے اوپر یا عیسائیوں کے اوپر ہوگا تو اگلے دن فیس سیونگ والے جو 15-20 بیانات آ جائیں گے, وزیر اعظم کے بھی, صدر پاکستان کے بھی, اور وزیر داخلہ اور فلاں فلاں. لیکن جب احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بات, بلکہ ان دنوں کہیں وزیر اعظم نے کہہ ہی دیا کہ احمدی بھی تو ہمارے بھائی ہیں, تو اس پہ وہ طوفان بدتمیزی برپا ہوا کہ یہ کیسے جرت ہوئی. یعنی ان کو مار بھی دیا ہے, ان کے مطلب 2 مسجدوں پہ بیک وقت پلانڈ اٹیک بھی کیے ہیں. اس کے بعد اگر تعزیتی بیان میں بھائی کا لفظ آ گیا تو ہم تمہارا جنازہ نکال دیں گے. یہ کیفیت عام آدمی محسوس کر رہا ہوتا ہے. پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے کہ یہ جو پنجابی میں تو اسے ویروا کہتے ہیں, لیکن اردو میں اسے امتیازی سلوک, انگریزی میں ڈسکریمنیشن, تو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کام. تو میں نے کہا کہ یہ اس کے پیچھے تو یہ اسباب ہیں. آپ لوگ جہاد سے شروع کر کے بعد میں کہا جہاد کے تو آپ بھی منکری ہیں اس طرح سے, کیونکہ یہ جس کٹھ ملائیت کے ہاتھ اقتدار دے کے تو دنیا کے امن کو مصیبت لاحق کرنا, اس کے لیے آپ پلان کر رہے ہیں نا, اس کے لیے بن رہے ہیں نا مختلف ادارے, اور نیشنل ایکشن پروگرام, اور پھر ضرب عضب اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ چل رہا ہے. تو یہ کس کے خلاف آپ کر رہے ہیں؟ یہ وہی سارے ہیں نا جن کا جو کہتے ہیں ہم بزور شمشیر نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ جو بزور شمشیر نفاذ تھا, اس نفاذ کی اب یہ جو بدترین شکلیں ہیں یہ تو اب جا کے ڈیولپ ہوئی نا. ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ ابتدا وہاں سے ہوئی تھی جب مایہ ناز اسکالر جو تھے ابوالعلا مودودی صاحب, انہوں نے یہ تھیسس گھڑ کے چھاپ دیا. ان کی تفاسیر میں آیا, ان کی تقاریر میں آیا کہ جس میں انہوں نے بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ یہ الزام تھا کہ 13 سال کی جو صبر اور تحمل تھا, اس کے بعد جب بانی اسلام اور ان کے ساتھیوں نے ہاتھ میں تلوار لی تو پھر دلوں کے زنگ چھٹنے شروع ہوئے. گویا وہ, اور پھر اس کے بعد وہ پورا تھیسس دیتے ہیں, وہ اس کے اوپر ایک علیحدہ پروگرام میں بات کریں گے. لیکن بات انہوں نے یہاں سے شروع کر دی کہ اسلام بزور شمشیر نافذ کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے. اب جب آپ کے عقائد اور آپ کی اپروچ یہ ہوگی تو اس کے نتیجے میں بزور شمشیر میں طالبان آئیں یا لال مسجد آئے یا جس طرح کے بھی دھڑے پیدا ہو جائیں, آپ اس کا کر کیا لیں گے؟ پھر وہ آپ نے بنیاد تو خود فراہم کی تھی. یہاں سے بات شروع ہوئی. اس کے بعد وہی ختم نبوت کو آپ نہیں مانتے. میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں. ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں, بالکل یقین کرتے ہیں. بلکہ جو احمدی بیعت کرتا ہے وہ اس میں اسی لفظ کے ساتھ کہتا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین رکھتا ہوں. اور پھر فرق کیا ہے؟ پھر فرق پہ اوپر بات شروع ہو گئی. چلتے 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 جب کوئی 1.5-2 گھنٹے گزر گئے, ظاہر ہے ہم نے پاسنگ ریمارکس کے طور پر, لوگوں کو تو تقریباً پتہ ہے, اور ہم اس پروگرام میں زیادہ تر عقائد و کلام کی ان تفاصیل میں نہیں جاتے جو پہلے سے معلوم بھی ہیں. اور خواہ مخواہ وہ ایک لفظ آ جائے نا کہ جی یہ تو ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں, اور اللہ کے بندو آپ کو تبلیغ کیا کرنی ہے, ہم آپ کو ابلاغ کر رہے ہیں, آپ کو بات بتا رہے ہیں. کیونکہ نہیں پتہ. اگر پتہ ہوتا, وہ بعض دفعہ وہ پاکستان میں کسی دفتر میں جائیں تو کسی افسر کو کہیں یا آپ جا کے کہ یہ بات یوں ہے, آپ مجھے سمجھا رہے ہیں. تو ایک دن مجھے کسی نے کہا مجھے آپ بتا رہے ہیں. میں نے کہا سر بالکل آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ. آپ نے جو بات کی ہے وہ آپ کے عدم علم پر دلالت کرتی ہے. آپ بالکل نان سینس بات کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ میرا کام کریں یا نہ کریں, لیکن میں واقعی آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن افسروں نے تو یہ گھڑا ہوا فکر ہے نا, آپ مجھے بتا رہے ہیں, ایسے یوں دیکھ کے فرعونوں کی طرح کہتے ہیں. تو آج اگر آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور اگر آپ کو بتایا جائے تو آپ کہیں گے کہ ہمیں آپ بتا رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں. نہیں, ہم تبلیغ نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ بھائی یہ پہلے جان لو کہ بات کیا ہے. تو جب میں نے اپنے ان دوست کو یہ ساری تفصیل بتائی تو مجھے یاد ہے بڑا ایسے پیچھے کو کرسی تھی, وہ آگے آئے, ایک چائے کا سپ لیا, کہتے ہیں یہ ساری باتیں تو آج ہی پتہ چلیں. میں نے کہا حضرت آپ ایک بات بتائیں کہ آپ قائد اعظم یونیورسٹی سے آپ نے ماسٹرز کیا, آپ نے سول سروسز کا امتحان پاس کیا, آپ پاکستان کے اچھے سربراہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی فیملی میں بات چلتے چلتے وزارت عظمیٰ تک کا بھی آپ پہنچ گیا اس کا تعلق آپ کا, لیکن آپ کا ایک طبقے کے بارے میں
اس کو نان مسلم اور کافر سمجھنے کے بارے میں، اس کی جو بنیادیں تھیں، اس کے بارے میں جو علم تھا، اس کی یہ سطح ہے. تو فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی. اس کے بعد آپ دوسری مثال لے لیجئے. ہمارے بچپن کیا مطلب کہ کالج یونیورسٹی کے بعد ان سے دوستی ہوئی. آرمی میں تھے، کپتان تھے، پھر اس کے بعد ترقی کرتے گئے. کبھی ملاقات ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ بریگیڈیئر تک جا پہنچے. اور اس دورانیے میں جب ایک دن ان سے بات ہوئی تو ساری تفصیلی بات کرتے کرتے کہتے ہیں، وہ ان کا ایسے ہی لب و لہجہ، طاہر بھائی میں تو اب کسی مذہب کو نہیں مانتا. میرا خیال ہے یار یہ مذہب سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ کسی کو بھی نہیں ماننا چاہیے. تو میں نے کہا کہ پھر برادرم آپ نے بات اس پہ لا کے تان توڑی کہ آپ کے کانوں میں جو نان سینس انڈیلتے جب آپ نے اس کے اوپر ریبٹل کی طرف گئے، آپ اس کا تجزیہ کرنے بیٹھے، تو آپ نے کہا کہ اب صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ان ساروں کو چھوڑ دیا جائے. یعنی مذہب کی بنیاد کو ہی آپ باطل سمجھتے ہیں. تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ یہ آپ مذہب کی بنیاد کو باطل قرار دینے میں بنیادی طور پر پناہ ڈھونڈ رہے ہیں. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ابھی تک اگر قرآن کریم کو بسم اللہ سے لے کے والناس تک ایک جگہ پہ بھی ایسی بات نہیں میرے نزدیک آئی کہ جس کی وجہ سے مجھے پیراڈاکسیکل سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور روایات اور جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو تواتر کے ساتھ مجھ تک پہنچی ہے، میں اس کو اوپر جب بھی غور کرتا ہوں تو مجھے یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ میں ان کو چھوڑ دوں، یہ تو ایسے ہی ہیں. اور یہ چونکہ میرے ساتھ تازہ ترین جو گائیڈنس تھی وہ تو مجھے یہاں سے ملی، بانیہ جماعت احمدیہ نے جو اس کی تفاصیل اور تشریحیں کی اور جو اس پہ گفتگو اٹھائی، اور آپ کے اہل علم اور اسکالرز بھی اس سے استفادہ کرتے آئے ہیں. اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ وہ جو کٹھ ملائیت کا پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے، اور وہ ملائیت جس کا نبوت سے تعلق نہیں ہے، جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس طرح تعلق نہیں ہے، وہاں کی جو رحمت اور محبت اور وہاں پہ جو رائفت پھوٹتی ہے وجود نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف بھی فرمایا، رؤوف الرحیم بھی کہا گیا. تو وہ جو اس طرح کے جو سافٹ اور پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے آسپیکٹس تھے، ان کا تو آپ تک پہنچایا نہیں گیا. آپ کو تو بزور شمشیر پہ قائل کیا گیا ہے. آپ کے سکولرز نے بھی اپنی زندگیاں اسی پہ صرف کر دی ہیں. اب آپ ڈس اون کریں، آپ ڈچ اوے کریں مذاہب کو. میں نہیں کر سکتا، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. اور مجھے اسی میں اب بقا نظر آتی ہے کہ یعنی ایک دوست نے مصرع لکھا، شعر تھی اس کی، پوری غزل تھی، اور بالکل کالج کے زمانے میں پیک میں تھا وہ نوجوان. تو اس نے جب یہ لکھا کہ اس دل سے اس زبان تک صدیوں کا فاصلہ ہے، تو اس میں ایک مصرع آگے تھا کہ تہذیب اب نئے ایک مسلک سے حاملہ ہے. تو میں نے کہا واہ واہ، اس کو دوبارہ سنانا یار، کیا مصرع کہا ہے تم نے. تو اس کا بڑا بھائی ساتھ بیٹھا ہوتا، کہتا ہے خبردار دوسری دفعہ نہ سنانا، یہ جو تم نے کہا ہے نا تہذیب اب نئے ایک مسلک سے حاملہ ہے، بھٹی صاحب نے یہ وچوں احمدیت سچی ثابت کرنی ہے، دوبارہ نہ سنائیں. لیکن انسانی فطرت نے بات تو کر دی نا جو اس نے محسوس کیا. اینڈ ہی از ناٹ این احمدی. بات یہ ہے کہ آپ کا جو سوچنے والا طبقہ ہے، جو آپ کا جو سلیم فطرت انسان ہے آپ کے معاشرے کے اندر، وہ اس طرح کی مسلط کی ہوئی اور نافذ کی ہوئی چیزوں کو اور چورنوں کو خریدنے پہ اب تیار نہیں ہے، اور دنیا بحیثیت مجموعی بھی اب اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں بات آپ کریں گے تو جس میں آپ کو سینسیبلٹی کا دھاگا ملے گا آپ اس تھریڈ کو پکڑ لیں گے. اگر نان سینس کی آپ نے وہ موٹا سا رسہ بٹ کے تو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تو لوگ اس رسے کو بھی دھتکاریں گے اور آپ کو بھی دھتکاریں گے. تو وہ جو ہے نا بغض اور عناد اور نفرت اور نان سینس اور کج فہمی اور کج بیسی اور بے علمی کے دھاگوں سے جو رسہ بنایا ہوا ہے، اس کا حبل اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے لیے حکم دیا گیا ہے آپ کو جو اس طرح کے جو رسے آپ نے دنیاوی طور پر بٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، ان کو تو پکڑنا کیا ہے، اس کو تو دھتکاریں گے لوگ. اب میں نے آپ کو صرف مختصر وقت میں صرف اتنا بتایا ہے کہ حالات یہ ہیں.
فضا یہ ہے، لوگوں کا ذاتی نالج یہ ہے، لوگوں کی ذاتی تحقیق کی یہ سطح ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے رسان بڑی سہولت سے کہہ دیں گے ہاں احمدی وہ تو نان مسلم ہوتے ہیں نا۔ وہ جو نان مسلم ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں، اس پہ بات نہیں ہوئی، اب اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اگلے پروگرام میں پھر ہم کچھ مزید تفصیل کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ جہاں ابھی تھوڑا تھوڑا منہ لگاتے بھی ہیں اس ایشو کو، بڑی احتیاطوں کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ احتیاط کس چیز کی ہے بھائی؟ بات کریں، یہ مسائل ہیں، یہ ایشوز ہیں، ان کی عمر کم از کم 1500 سال ہونے کو آئی ہے۔ یا تو آپ کے ہاتھ سے سب کچھ جائے گا، یا پھر آپ کو اس کو سنجیدگی سے تھوڑا تھوڑا سمجھ کے بغیر اشتعال میں آئے باتیں سننی، کرنی، کہنی اور بتانی پڑیں گی۔ فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔